من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمسائے تین طرح کے ہیں۔ ایک ہمسائے کا حق دوسرے دو حق اور تیسرے کے تین حق ہیں۔ ایک ہمسائے کا ایک حق، دوسرے کے دو حق اور تیسرے کے تین حق ہیں۔ جس ہمسائے کے تین حقوق ہیں وہ رشتہ دار مسلمان ہمسایہ ہے، اس کا ہمسائیگی کا حق اسلام کا حق اور رشتہ داری کا حق ہے۔ جس ہمسائے کے دو حق ہیں وہ مسلمان ہمسایہ ہے، اس کے لیے ہمسائیگی کا حق اور اسلام کا حق ہے۔ اور جس ہمسائے کا ایک حق ہے وہ مشرک ہمسایہ ہے۔ غور کیجئے کہ اسلام نے مشرک ہمسائے کا بھی حق ہمسائیگی کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسائے کے حق کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ پہلا ہمسایہ تو وہ ہے جس کا ایک حق ہے، وہ ہے کہ جو تمہارا ہمسایہ ہے لیکن مشرک ہے، لیکن ہمسائے کی وجہ سے اس کو تمہاری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تمہاری طرف سے تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہے، ہمسایہ ہے اس وجہ سے اس کا خیال کرنا ہے، اس وجہ سے اس کا خیال کرنا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو ہمسایہ ہے اور مسلمان ہے۔ ایک ہمسائیگی کا حق ہے کہ وہ ہمسایہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ کلمہ گو ہے۔ وہ دوسرا کیا ہے؟ وہ کلمہ گو ہے، جس کی وجہ سے اس کے دو حق ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ وہ ہے ایک مسلمان ہے، ایک ہمسایہ ہے اور ایک وہ رشتہ دار بھی ہے۔ اس کے تین طرح کے حق ہیں۔ تو ہمسائیگی کا جو حق ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تب تو مسلمان ہوگا، تب تو مسلمان ہوگا۔ جب تو ہمسائے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا۔ اور فرمایا کہ جبریل مجھے ہمیشہ ہمسائے کے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں سمجھا کہ ان قریب ہمسایہ کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح جبریل علیہ السلام ہمسائے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں وصیت لے کے آتے تو فرمایا کہ مجھے ان قریب یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ وراثت میں بھی اس کو حصے دار بنا دیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ اس حدیث پاک میں بھی ہمسائے کی عزت کا اور اس کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمسایہ جو ہے وہ دوسرے اپنے ہمسائے کا خیال رکھے۔ مزید فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ہمسایہ اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جھگڑا کرنے والے دو ہمسائے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جب تو نے ہمسائے کے کتے کو مارا تو گویا تو نے ہمسائے کو تکلیف دی۔ اس کے رکھے ہوئے جانور کتے کو جو اس نے رکھا ہوتا ہے یا اس نے رکھا ہے تو اس کو بھی اگر اس نے تکلیف دی ہے تو سمجھو کہ اس نے ہمسائے کو تکلیف دی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر میرا ایک ہمسایہ کہتا ہے کہ جو مجھے تکلیف دیتا ہے
وہ آگے کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک ہمسایہ جو مجھے تکلیف دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے، آپ نے یہ سن کر فرمایا جاؤ، اگر وہ تمہارے متعلق اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو عبادت کرتی ہے، مگر اپنے ہمسایوں کو دکھ دیتی ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دن کو روزہ رکھتی ہے، رات کو کیا کرتی ہے؟ قیام کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے خوش نہیں ہیں، ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ ہمسایوں کا خیال اس قدر ضروری ہے۔ ایک شخص نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ہمسائے کا شکوہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا صبر کر۔ تیسری یا چوتھی بار آپ نے فرمایا اپنا سامان راستے میں پھینک دے۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس کے سامان کو باہر راستے پر پڑا دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے ہمسایہ ستاتا ہے۔ لوگ وہاں سے گزرتے رہے، پوچھتے رہے اور کہتے رہے اللہ تعالیٰ اس ہمسائے پر لعنت کرے۔ جب اس ہمسائے نے یہ بات سنی تو آیا، اسے کہا اپنا سامان واپس لے آؤ، باخدا میں پھر تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ زہری نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمسائے کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ 40 گھر ہمسائیگی کے میں استعمال میں داخل ہیں۔ مطلب ایک گھر ہے، اس کے ساتھ جتنے 40 گھر تک وہ ہمسائیگی ہے، وہ سارے کے سارے ہمسائیگی میں وہ داخل ہیں، کہ مطلب ایک گھر کے ساتھ 40 گھر ہے نا، وہ بھی ہمسائے میں ہی شامل ہو گئے۔ زہری نے کہا کہ 40 ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر، اور چاروں سمتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت گھر اور گھوڑے میں برکت اور نحوست ہے۔ عورت کی برکت تھوڑا مہر، آسان نکاح اور اس کا حسن خلق والا ہونا ہے۔ اس کی نحوست بھاری مہر، مشکل نکاح اور بد خلقی ہے۔ گھر کی برکت اس کا کشادہ ہونا اور اس کے ہمسایوں کا اچھا ہونا۔ اس کی نحوست اس کا تنگ ہونا اور اس کے ہمسایوں کا برا ہونا ہے۔ گھوڑے کی برکت اس کی فرما برداری اور اچھی عادتیں ہیں، اور اس کی نحوست اس کی بری عادتیں اور سوار نہ ہونے دینا ہے۔ اس حدیث پاک میں عورت کی برکت اور اس کی نحوست کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ برکت یہ ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے تو آسان ہو، نکاح میں آسانی ہو، تے حق مہر بھی وہ کم ہو، حق مہر بھی کم ہو، اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہو، اس کا اخلاق بھی اچھا ہو۔ یہ ہے اس کی جو ہے برکت بتائی گئی ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ نحوست یہ ہے عورت کی کہ اس کا جو نکاح ہے وہ مشکل ہو، اور اس کا جو حق مہر ہے وہ زیادہ ہو، اور اس کی بد خلقی مطلب اس کے اخلاق اچھے نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ عورت کی نحوست ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ گھوڑے کی جو ہے وہ برکت یہ ہے کہ وہ اس کی اچھی عادتیں ہوں، کہ مطلب وہ فرما بردار ہو، اور وہ سواری جب اس کی سواری کی جائے تو وہ اس کو سوار ہونے دے۔ تو اس کی نحوست یہ ہے کہ اس کی عادتیں بری ہوں اور وہ اپنے مالک کو اپنے اوپر سوار بھی نہ ہونے دے۔ اس میں ہمسایوں کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ جو ہم نے احادیث بیان کی ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے متعلق فرمایا ہے کہ جبریل علیہ السلام اس طرح میرے پاس ہمسایوں کے متعلق وصیت لے کے آتے کہ مجھے لگا کہ جس طرح کہ ان کو وراثت میں حصے داری نہ بنا دیا جائے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمسایہ ہے اس کا ہر لحاظ سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری طرف سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے جو گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی غیر موجودگی میں بھی اس ہمسائے کا، اس کی فیملی کا خیال رکھنا، یہ دوسرے ہمسائے پر
لازم ہوتا ہے تاکہ اس کی عزت آبرو وہ محفوظ رہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔